مرزا غلام احمد کی زندگی ہی میں اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، تاہم مرزا کے خلاف بات کرنا سمجھو انگریزوں سے پنگا لینے کے مترادف تھا، کیونکہ ایسی صورت میں مقدمات درج ہو جاتے تھے۔ مرزا غلام احمد نے 26 مئی 1908 کو لاہور میں آخری سانسیں لی۔ احمدی جماعت کا موقف ہے کہ اپنے آخری لمحات میں وہ اللہ میرے پیارے اللہ کہتے ہوئے فوت ہوئے، جبکہ علماء کرام کا ماننا ہے کہ مرزا کی موت غسل خانے میں ہوئی تھی۔ برصغیر کے کئی علماء دین نے مرزا قادیانی کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کیا، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری مرزا کے سب سے بڑے اوپوننٹ بن کر سامنے آئے۔ مجلس احرار نام کی ایک مذہبی و سیاسی جماعت کے سربراہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا 6 دسمبر 1935 کو قادیان میں نماز جمعہ کا خطبہ طے تھا۔ انگریز سرکار نے انہیں قادیان میں داخلہ بندی کا نوٹس بھجوایا، لیکن شاہ جی قادیان کے ریلوے اسٹیشن پہنچ آئے اور انہوں نے وہ نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہاں انہیں پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک پاکستان میں چند ایک قادیانی لیڈرز قائد اعظم کے ساتھ نظر آتے تھے۔ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور پھر آزادی کے بعد قادیانیوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق قادیانیوں نے اکتوبر 1947 میں ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے سنگم پر 1500 ایکڑ زمین خرید کر نیا شہر بسایا، جس کا نام ربوہ رکھا۔ آج اس شہر کا سرکاری نام چناب نگر ہے اور یہ ضلع چنیوٹ میں واقع ہے، جسے آپ پاکستان میں قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر کہہ سکتے ہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت مرزائیوں کے خلاف پہلی باضابطہ تحریک تھی، جس میں قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کی برطرفی سمیت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے مطالبات شامل تھے۔ تب شہر لاہور کے حدود میں مارشل لاء تک لگانا پڑا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان کی کلیدی عہدوں پر قادیانی براجمان تھے۔ یہاں میں چند ایک قادیانیوں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو اپنے اپنے شعبوں میں ٹاپ لیول پر تھے۔ نامور بیوروکریٹ مرزا مظفر احمد قادیانی تھا، جو پاکستان کا سیکریٹری خزانہ، پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین اور منگلا اور تربیلا ڈیم جیسے منصوبوں کا بانی تھا۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی قادیانی جماعت سے تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام صدر ایوب خان کا سائنسی مشیر بھی رہا۔ فوج کے شعبے میں قادیانی افسران کی تعداد گنتی میں بھی نہیں آتی۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک، میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ، میجر جنرل نذیر احمد ملک، ڈاکٹر میجر جنرل نصیب احمد اور میجر جنرل ناصر احمد چودھری سمیت پاک فوج کے کئی افسران کا تعلق قادیانی جماعت سے تھا۔ مئی 1974 میں کچھ اسٹوڈنٹس نے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں کے خلاف نعرے لگائے اور مرزا غلام احمد کے خلاف سخت زبان استعمال کی، جس کے بعد قادیانیوں نے 30 کے قریب طالب علموں پر لاٹھیوں اور ہوکیوں سے دھاوا بول دیا۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں احتجاج، ہڑتالیں اور توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ کئی شہروں میں قادیانیوں کی املاک جلا دی گئی اور درجنوں لوگ مارے گئے۔ تب کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں فری کیمپ کو بلوایا، اور پھر کئی دنوں کے زبردست بحث کے بعد پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1984 کا آرڈیننس جاری ہوا، جس میں قادیانیوں کو مسلم نام رکھنے، اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے اور اذان دینے سے روک دیا گیا۔ اس قانون کے بعد قادیانی قیادت پاکستان چھوڑ کر برطانیہ شفٹ ہو گئی۔ اس وقت مرزا مسرور احمد قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ سمجھا جاتا ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا طاہر کا بھانجا ہے۔ حال ہی میں پاکستانی سنگر آئمہ بیگ نے اپنے دوست مرزا زین احمد سے شادی کی۔ یاد رہے کہ آئمہ بیگ کا شوہر مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے مرزا سلطان کا پڑ پوتا ہے۔